ایسا ہی ہے، اس میں ایک یہ تھوڑا سا تعلق ایک وہ ہے، ایک پریکٹیکلی وہ ہے کہ ایک آدمی مجلس میں جاتا ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، گاڑی میں جاتا ہے یا بس میں جاتا ہے، ایک وقت درکار ہوتا ہے مجلس میں پہنچنے کی، امام بارگاہ یا کسی گھر 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ اب یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ثواب کے لیے آپ کو جانا چاہیے، ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے لے کے کیا آ رہے ہیں؟ اگر آپ مجلس ذکر حسین میں جا رہے ہیں، وہاں سے اگر آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوتی ہے، ایک لفظ نہیں سیکھتے، تو آپ سب اس میں پھر وہ ثواب کہاں گیا اور علم کہاں گیا؟ یہ تکرار ہے۔ نہیں، مسائل کو ذرا خلط ملط کرنے سے بچنا چاہیے۔ ثواب تو اس نیت پر مترتب ہو جاتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام بخاطر خدا، قربت خدا کی خاطر، محبت خدا میں انجام دیتے ہیں، محبت اہل بیت میں انجام دیتے ہیں، ثواب آپ کو کا محفوظ ہو گیا۔ ثواب کے علاوہ بہت سے مفادات اور ہیں، بہت سے مصالح اور ہیں، بہت سی تاثیریں، بہت سے برکات اور ہیں، وہ جو ہیں مختلف عناصر کی وجہ سے کبھی بڑھ جاتے ہیں، کبھی گھٹ جاتے ہیں۔ جو بھی قدم آپ اٹھائیں گے بخاطر حسین، اس کا ثواب محفوظ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، نام گرامی حسین، اس میں تاثیر ہے، اس میں پیغام ہے۔ یہ سب الگ مسائل ہیں کہ ہمیں اس انسٹیٹیوشن کو، اس ممبر کو، اس عزاداری کو اور زیادہ مؤثر بنانے کے لیے، اس کے برکات کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی اسپریچولیٹی اور روحانیت کو محفوظ کرنے کے لیے ہر سطح پر کیا کرنا چاہیے، احتیاط، مذہبی دینی احتیاط کیا کرنی چاہیے، اپنے اخلاص کو کس پیمانے پر رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کو، اپنے اسلوب بیان کو، اپنے الفاظ کو، یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ تو جب آپ کوئی بھی قدم اٹھائیں گے بخاطر حسین، اس کا ثواب ملے گا۔ آپ ثواب کو زیر سوال نہ لائیں، لیکن اور جو مفادات ہیں وہ ظاہر ہے کہ علمی بیداری، فکری بیداری، سماجی بیداری، تعلیمی بیداری، مثلا ہمارے ممبروں سے یہ بیداری آنی چاہیے کہ اسلام نے یتیم پروری کی کتنی تاکید کی ہے، اسلام نے علم حاصل کرنے کی کتنی تاکید کی ہے، جہالت کو مٹانے کی کتنی تاکید کی ہے، افلاس اور غربت کو مٹانے کی کتنی تاکید کی ہے۔ یہ پیغام بھی ممبر سے آنا چاہیے۔ پوری انسانی معاشرے، ہمارا خطاب صرف شیعوں سے یا صرف مسلمانوں سے نہیں ہونا چاہیے، ہمارا روح سخن تمام انسانوں کی طرف ہونا چاہیے۔ پیغام ایسا ہونا چاہیے کہ ہر انسان جڑتا چلا جائے نام گرامی حسین اور پیام حسینی کے ساتھ، اور بن نتیجہ اسلام اور توحید حق صمدی کے ساتھ ہر فرد جڑتا چلا جائے۔ ایسا بیان ہونا چاہیے، خطاب ایسا ہونا چاہیے، ہمارا مخاطب انسان ہونا چاہیے، ہر انسان، یا ایھا الناس ہمارا خطاب ہونا چاہیے آج کے زمانے میں۔ چونکہ میڈیا عام ہے، ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے براؤز کرتا ہے چینلز، اور وہ کسی بھی چینل پہ جائے تو جب وہ چینل ہو جو حسین والوں کا ہو تو اس میں خطاب یا ایھا الناس ہو، اے انسانوں بیدار ہو جاؤ، اے انسانوں اپنے نفوس کو بلند کرو، اے انسانوں اگر اپنے نفوس کو بلند کرنا ہے تو دیکھو نیزے کی بلندی سے کوئی تمہیں بلندیوں کی نشاندہی کر رہا ہے، اے انسانوں خدا کو پہچانو، علم حاصل کرو، افلاس کو مٹاؤ، جہالت کو مٹاؤ۔ یہ اپیلیں ہونی چاہیے ہمارے ممبروں سے، تو انشاءاللہ اس روئے زمین پر، اور میں اکثر کہتا رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کرۂ ارض پر کوئی ایک فرد بشر بھی ایسا باقی نہ رہ جائے کہ جو نام گرامی حسین سے واقف نہ ہو اور پیام امام حسین سے واقف نہ ہو۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر فرد تک نام مولا حسین اور پیام مولا حسین پہنچ جائے۔ میرا خیال ہے اتنا کافی ہے۔ بس کافی، بس ایک دو میسج صرف آپ کو دینا ہے۔ ایک تو رسوم عزاداری میں نئی چیزوں کی شمولیت، یہ کیا ہے؟ جیسے مشی ہوتی ہے نجف میں، اب وہ دیگر شہروں میں شروع ہو گئی۔ میں کلی اعتبار سے ایک بات عرض کر دوں رسوم سے متعلق۔ دیکھیے رسموں کی کیا حقیقت ہے، میں نے کہا پوری عزاداری میں اصل حقیقت کیا ہے؟ ولایت محمد اور آل محمد سے وابستگی، یہ اصل۔ اب رسوم کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں رسوم کی حیثیت تعلیمی وسائل کی ہے۔ جب میرا بچپن تھا تو بھی تعلیم ہوتی تھی، اور ہمیں وہ لکڑی کی تختیاں ہوتی تھیں، اور وہ ایک خاص قسم کی سفید مٹی ہوتی تھی، اس سے تختی لیپتے تھے، اور کلک کا جو ہے استعمال ہوتا تھا، قلم اور دوات اور قلم سے
خطاطی ہم سیکھتے تھے. آج کے بچوں کے ہاتھوں میں وہ لکڑی اور وہ تختی اور وہ مٹی اور وہ دوات قلم نہیں ہے، آئی پیڈ ہے، کمپیوٹر ہے. تو زمانے کے بدلنے سے وسائل بدل گئے نا. مقصد اس تختی کا بھی تھا علم حاصل کرنا، مقصد اس آئی پیڈ اور کمپیوٹر کا بھی ہے، لیپ ٹاپ کا بھی ہے، علم حاصل کرنا. اسی طرح زمانے کے تقاضوں کے ساتھ معاشرے کے مدبرین کو، مفکرین کو، سماجی مفکرین کو، مذہبی مفکرین کو، رسوم اعضاء کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ امام حسین کا پیام، امام حسین کا پیغام جس اسلوب سے بھی انسانوں تک پہنچے، ہر وہ وسیلہ محترم ہوگا، اور ہر وہ وسیلہ جو اس اسلوب کو پہنچانے سے قاصر ہو جائے ہم اسے ترک کر دیں گے. ہو سکتا ہے کوئی وسیلہ کل تھا وہ مؤثر تھا، آج مؤثر نہیں ہے تو اسے ختم کر دیں گے، اور وہ وسیلہ جو آج مؤثر ہے ہم اسے اختیار کریں گے تاکہ اصل چیز محفوظ رہے، اور وہ ذکر پاک حسین علیہ السلام. بہت شکریہ آغا صاحب. بس ایک آخری یہ ہے کہ عزاداری آپ نے کہا پہلے بڑے بڑے شہروں میں لوگ جاتے تھے، اب ہر علاقے میں اپنی عزاداری ہوگی. ایسی صورتحال میں سوشل میڈیا کو آپ کہاں دیکھیں، اس کو کیسے ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں لوگ؟ میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کا بھی تزکیہ ہو جائے گا. سوشل میڈیا میں جتنا زیادہ ذکر مولا حسین آئے گا، معیار کے ساتھ، جذبے اخلاص کے ساتھ، معیار کے ساتھ، ہم ہر لفظ کو ادا کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ کلمہ ہم کس کی نظر کر رہے ہیں. یہ کلمہ اس لائق ہے کہ سرکار سید الشہداء اس کو پسند کریں. تو اگر یہ شعور بیدار ہو جائے تو عالمی میڈیا اور سوشل میڈیا کا بھی تزکیہ ہو جائے گا، ہمارے نفوس کے تزکیے کے ساتھ ساتھ وہ بھی روشن تر ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.